بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مخدوم عمران اور یہ ہے اسکائی 14 نیوز. تو آج آپ کے لیے ڈیفرنٹ مسلینیس میں پروگرام لے کے آ رہا ہوں اور وہ پہلی ہم نیوز ڈسکس کریں گے اور اس پہ ہم پروگرام بھی کرتے جائیں گے. تو پہلی نیوز ہے جی، دل دہلا دینے والا واقعہ تھا اسلام آباد میں. بام بلاسٹ، سوسائڈ اٹیک اور 2 حملہ آور تھے. ایک نے فائرنگ کی اور دوسرے نے بالکل ہی جا کے خودکش حملہ کیا. تو تلائی میں ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ جمعہ نماز ادا کرنے آتے ہیں نمازی اور مومنین. تو تلائی امام بارگاہ میں سیکیورٹی کے بالکل لوپ ہولز تھے اور لیپسز ہوئے سیکیورٹی کے. وہ انٹیریئر منسٹر حضرت سید مخدوم محسن نقوی سے ہوئے یا علی رضوی صاحب سے آئی جی اسلام آباد سے، تو شاید دونوں سے ہی ہوئے. اور اتنا بڑا سانیہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پہ پراپر اتنے بڑے امام بارگاہ میں، ویسے تو سارے امام بارگاہ بڑے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں نمازی نماز پڑھنے آتے ہیں اور یہاں پر آ کے نماز ادا کرتے ہیں جمعہ کی. تو انہیں پوری پراپر سیکیورٹی دینی چاہیے تھی لیکن نہ دے سکے. اور وہاں پہ 3 اپوائنٹ کرنے چاہیے تھے پولیس کے سارجنٹ جو مورچہ لگا کے بیٹھے ہوتے. یقیناً کافی افاقہ ہو جاتا اور اسی طرح کان بھی کھڑے ہو جاتے. تو یہ سیکیورٹی لوپ ہولز تھے، تو اس پہ بھی ہم ڈسکشنز کریں گے. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں دوسری خبر یہ ہے کہ ایران عراق مذاکرات بالکل اختتام پذیر ہو گئے. پہلا مرحلہ ختم ہوا اور اسی طرح دوسرا مرحلہ دیکھو کہاں شروع ہوتا ہے، وہ عمان میں ہوتا ہے یا قطر میں. لیٹس سی جی دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. دوسری طرف چائنا نے بالکل ہی ریکمنڈیشن دے دیا ہے ایران کو، اور ویٹو پاور رکھتا ہے چائنا، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کی حد تک یورینیم انریچ کر سکتے ہیں. ریپبلک آف چائنا کا یہ موقف تھا. اور اسی طرح ایران بالکل اعلیٰ ترتیب سے مشقیں بھی کر رہا ہے، ایکسرسائز بھی، اور ان کی 300 جو ڈسٹرائرز ہیں بالکل کشتی نما ویسلز، نیول ویسلز، تو وہ بھی بالکل حرکت میں ہیں، اور ان کے ڈرونز بھی، اور اسی طرح ان کے میزائل بھی. اور اس میں اس دفعہ ایران نے کہا ہے کہ یا علی کروز میزائل کا پریوگ کروں گا، اور اسی طرح وہ ٹاماک ہاک کروز میزائل کے مقابلے پہ لانچ کیا گیا ہے. تو اس میں بھی ہم بات کرتے چلے جائیں گے. تو پاکستان اور نیدرلینڈ کے درمیان کولمبو میں جو میچ ہوا ہے اور ویری کرنچ میچ، اور 147 پہ نیدرلینڈ آؤٹ ہوا اور پاکستان نے یہ میچ جیت لیا اور 7 وکٹ کے تقریباً 8 وکٹ کے نقصان پہ. اور اسی طرح فہیم اشرف نے اہم کردار ادا کیا اور 21 رن بنائے. اس پہ بھی ہم ڈسکشنز کرتے چلے جائیں گے اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں آخری نیوز جو ہے وہ ہنا رحمانی خر صاحبہ، جنہیں ہم بڑے پیار سے کہتے ہیں بی بی ہنا رحمانی خر صاحبہ، تو انہوں نے ڈسکشنز کی اسمبلی میں اور اسی طرح انہوں نے ٹاکس کی کچھ، اور اسی طرح وہ یہاں پہ علاقے کی ڈیولپمنٹ. اور اس طرح اگر ہم بات کریں تو وہ 2 لوگ جو لقمہ اجل بنے شوگر مل میں، یہ تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی. اور اسی طرح ڈیولپمنٹس پہ اور اسی طرح یونیورسٹی بنانے پہ. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو وہ خواتین کے ساتھ جو ریپ ہے اس کے حوالے سے، تو یہ بھی اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو اس پہ بالکل ہی، اور آئین کی کچھ باتیں بھی بتا رہی تھیں اور اسی طرح یہ ساری چیزیں. تو اس پہ بھی ہم تھوڑی سی آج ڈسکشنز کرتے چلے جائیں گے کہ یہ 40 سال برجمان رہے، آج انہیں تھوڑا سا آئین بھی یاد آ گیا. اور اسی طرح 2 جو لوگ خاکستر ہو گئے شیخو شوگر مل میں، انڈسٹریل ایریا ہے، 2-3 شوگر ملیں ہیں، 2-3 تو آپ نہیں کہہ سکتے، 2 ہی شوگر ملیں ہیں. اور اسی طرح ایک پارکو ایریا ہے، پارکو کا، جہاں پہ آئل کو ریفائن کیا جاتا ہے. تو اس پہ بھی ہم تھوڑی سی آج ڈسکشنز کرتے جائیں گے. تو آج ان کو یاد ہے 40 برس پہلے ان کے والد صاحب رہے تھے، اور اسی طرح 20 سال یہ بھی وزیر خارجہ بھی رہی ہیں، کچھ عرصہ 2 سال برجمان یہ رہے اور وزیر مملکت بھی رہی. تو اب ان باتوں کے دشاؤں کو ذرا سمجھ جائیے گا. اکنامک افیئر کی تو ٹھینگا انہوں نے کچھ خاک ہی نہ کیا، اور اسی طرح اب یہ باتیں کر رہی ہیں. تو اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کرتے چلے جائیں گے. لیٹس جب اپنا ویلاگ شروع کرتے ہیں، اور ویلاگ پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جو دھماکہ ہوا ہے جی، سوسائڈ بومب اٹیک تلائی میں، دل دہلا دینے والا، اور خون کے آنسو رو رہی ہے پوری
مسلم امہ اور اس طرح مومنین شیعہ ورڈ ان باتوں کی دشاؤں کو ذرا سمجھتے ہیں. جو اہل دل ہیں اور اہل تشیع نے اس ملک میں اتنی قربانیاں دی ہیں, شہادتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے اہل تشیع کمیونٹی کا کہ یو کانٹ امیجن. اور اس دہشت گردی کی اس جنگ نے پاکستان کی جڑیں ہی اکھیڑ دی ہیں اور اکھیڑنے کی کوشش کی ہے, اور سب سے زیادہ نقصان اسی قوم کا ہوا ہے. سب سے زیادہ مظلوم قوم یہ اہل تشیع, اور اتنی انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں. ڈاکٹرز, انجینئرز, اور اسی طرح اگر ہم بات کریں بڑے بڑے پولیٹیشین, اور اسی طرح اگر ہم بات کریں بزنس مین کو ٹارگٹس کیا گیا, چاہے وہ کراچی ہے, ملتان ہے, اور اسی طرح اگر ہم بات کریں لاہور ہے, اسلام آباد ہے, تو دہشت گردی نے جان نہ چھوڑی اس ملک کی. تو وجوہات کیا ہیں؟ سیکیورٹی لیپسز تھے سیکیورٹی لوپ ہولز تھے سیکیورٹی کے. اس کا آئی جی علی رضا رضوی صاحب کو بھی بالکل ہی عقل کے ناخن لینے چاہیے. سادات ہیں, قابل عزت ہیں, قابل احترام ہیں کہ جب اتنا بڑا امام بارگاہ ہے تو وہاں پہ جا کے 3-4 سیکیورٹی پہ معمور لوگ مورچہ بنا کے بیٹھے رہے, جیسے جامعہ صادق الٹرسٹ میں ہے, G9 میں, G10 میں. تو اب ان باتوں کے دشاؤں کو ذرا سمجھتے آئیے گا. تو لوپ ہولز تھے آپ لوگوں کے, اور یہ خود کا حملہ آور یعنی کہ عثمان اور یاسر جو نوشہروں سے تعلق رکھتے تھے, اور وہ وہاں سے آئے, اور اسی طرح پھر وہ افغانستان بھی جاتے تھے, افغانستان آتے بھی تھے, اور اسی طرح انہوں نے لوپ ہولز تلاش کیے. ایک نے فائرنگ کی اور اسی طرح دوسرا بالکل بلاسٹ ہوا, اور اسی طرح اس نے ایک سیکیورٹی والے کو بھی بالکل زخمی کر دیا. تو سیکیورٹی تو امام بارگاہوں کی اپنی بھی ہوتی ہے, لیکن وہ کام میں ہوتی ہے اسلحے کی نسبت, کیونکہ اسلحہ وہاں پہ کم ہی یوز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو بہتر یہ تھا کہ آپ ایک وہاں پہ چوکی بنا دیتے, ایک مورچہ بنا دیتے 3 پولیس سارجنٹ کا, اور وہ مورچے میں بیٹھے رہتے. اور یقیناً کہ اگر اس کو ایک نوجوان جو تھے انہوں نے بڑی ہمت کی اور اس نے اس حملہ آور کو پکڑ لیا, اور اسی طرح وغیرہ وہ دوسرا بھی پھٹ جاتا. تو یہ 2 حملہ اور نمازی بالکل اس وقت نماز ہی ادا کر رہے تھے, سجدے میں تھے, اور غالباً دعائے قنوت میں تھے, دعائے قنوت پڑھ رہے, عالم دین صاحب دعائے قنوت پڑھا رہے تھے. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ دھماکہ ہوا اور وہ لپٹ گیا وہ نوجوان, اور وہی ٹریبیوٹ ٹو یو, وہی سیلیوٹ ٹو یو, اور وہ شہید ہوا. اور اس طرح وہ باہر سبیل بھی لگایا کرتا تھا, اور اس طرح اس نے تیاری کر رہی تھی بیرون ملک جانے کی اور وہاں پر کام کرنے کی. تو ان کے لواحقین بتا رہے تھے. تو دل دہلا دینے والا واقعہ ہے, اور اس نے ہمت کی, ہمت کا ایک, حوصلے کا اور بلندی کا ایک اگر ہم بات کریں تو وہ دکھایا اس نے, اور ہمت اور حوصلے سے بڑا ہی دلیر آدمی تھا جو لپٹ گیا اس خود کا حملہ آور سے, اور اسی طرح جام شہادت نوش کیا اس نوجوان نے. اور خود کا حملہ آور سے اگر وہ نہ لپٹتا تو تقریباً بڑا نقصان ہوتا. جو اب تک کی اطلاعات آ رہی ہیں 100 سے بھی زیادہ کی تعداد ہوگی ہے شہداء کی, 200 کے قریب زخمی ہیں. پیمز بالکل ایمرجنسی نافذ کر دی ہے پیمز ہاسپٹل میں. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ایک کوہرام سا بپا تھا, یقیناً کیسے کوہرام نہ بپا ہو, یقیناً کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, اور اس حادثے میں ایک ڈاکٹر بھی شہید ہوا, ڈینٹل سرجن محمد حسن مہدی, جس کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے تھا. وہ ڈینٹل سرجن تھا اور آخری اس کا سیشن چل رہا تھا, تو اس کی بھی شہادت ہوئی. اور ظاہری بات ہے کہ اتنا بڑا امام بارگاہ ہے اور آپ وہاں پہ سیکیورٹی کو پاسبل بناتے, فول پروف سیکیورٹی دیتے, تو یہ آپ کے لوپ ہولز تھے. اسلام آباد آئی جی اسلام آباد علی رضوی صاحب کے اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے. تو بالکل ہی, اور اس میں کوئی شرمانے والی اور اس طرح غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے, غصہ کرنے والی. اور اس طرح ایک عالم دین کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے ان تکفیریوں کو بالکل پالا یہاں پہ بالکل, اور اسی طرح آپ کی بالکل اسٹیبلشمنٹ نے, اداروں نے, اور آج ہی ہمارے گلے پڑ گئے ہیں. اور اسی طرح وہ کہہ رہے تھے اور برہم ہو رہے تھے آئی جی اسلام آباد علی رضوی صاحب پر. تو ہونا بھی چاہیے تھا اس عالم دین کو برہم یقیناً. اور وہ کہہ رہے تھے کہ اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں,
تو بہت وہ بالکل چڑھی گئے آئی جی اسلام آباد علی رضوی صاحب پر، اور واضح کرتا چلا جاؤں کہ علی رضوی صاحب کا اپنا کزن بھی شہید ہوا ہے اس مسجد میں، جامعۃ الختیجۃ الکبریٰ میں، ترلائی میں۔ تو بڑا دل دہلانے دینے واقعہ، اور عالم دین صاحب کو بھی صبر سے اور تحمل سے کام لینا چاہیے تھا، کیونکہ علی رضوی صاحب بھی ایک سادات ہیں۔ تو لوپ ہولز تو دکھائے ہیں مخدوم محسن نقوی صاحب نے اور علی رضوی صاحب نے، آئی جی اسلام آباد نے، قابل احترام ہے، قابل عزت ہیں، اچھا کام کر رہے تھے، لیکن اتنے بڑے امام بارگاہ میں آپ لوگوں نے لوپ ہولز دکھائے۔ 3 سے 5 سیکیورٹی والے آپ کے برجمان ہوتے، ایک مورچہ بھی لگا ہوتا تو لیکسی ہم دیکھتے تھے کہ وہ کس طرح وہ انٹر ہوتا وہ حملہ آور، اور اسی طرح اس نے لوپ ہولز تلاش کیے، اور ایک آگے کی طرف بڑھا، اس نے فائرنگ کی اور دوسرا پھٹ گیا، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ایک نوجوان نے بالکل اس کو پکڑ لیا، جکڑ لیا۔ ان باتوں کے اندیشوں کو ذرا سمجھتے آئیے گا۔ تو یاسر نامی یہ شخص تھا ملعون، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو ایک کا نام تھا عثمان، تو نوشہرہ سے یہ ان کا تعلق تھا، اور اسی طرح ان کی گھر والوں نے بھی یہ ساری صورتحال بتائی، اور لا اینڈ آرڈر انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان کو بالکل ہی نرغے میں لے لیا ہے، اور نوشہرہ میں چھاپے بھی اور بھی جاری ہیں کہ کون کون سے اور لوگ ہیں۔ تو افغانستان نے پاکستان میں دریچے ہلا دیے، ان نمک حراموں نے 21 سے 22 سال یہاں پہ یہ روٹیاں بھی توڑتے رہے۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں نے ان کا بوجھ اٹھایا، اور یہ تقریباً 20 لاکھ کے قریب تھے۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو یہ جنرل ضیاء الحق کی تھے جس زمانے میں کہ انہوں نے یہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے فرقہ وارانہ یہ ساری چیزوں کو انٹروڈیوس کرایا، انڈکٹ کرایا۔ اور اسی طرح وہ جو راشن وار تھی، افغان راشن وار، اور وہ وہاں پہ بھی لڑتے تھے اور یہاں پہ بھی اسلحہ اور یہ کھلی چھوٹ دے دی تھی۔ اور بنانے والے تو اس نے صحیح کہا، عالم دین صاحب نے بالکل اس نے غلطی نہیں کی، اور انہوں نے سیدھا کہا علی رضوی صاحب کو کہ ان تکفیریوں کو پالا تو آپ لوگوں نے ہی ہے۔ تو وہ بالکل خاموش کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے پلیز سر، پلیز سر، پلیز سر۔ تو انہوں نے کہا اب ہمیں کہہ رہے ہو کہ یہاں سے چلے جائیں، ہم ڈیمونسٹریٹ ہی نہ کریں، احتجاج ہی نہ کریں۔ تو یہ لوپ ہولز تھے سیکیورٹی کے۔ اور اسی طرح ضیاء الحق نے ان کو بالکل شے دی، اور ضیاء الحق کی مین فیکٹر تھا، اور آج تک یہ قوم بالکل برداشت کر رہی ہے، اور سب سے زیادہ نقصان اہل تشیع کا ہی ہوا پورے پاکستان میں، وہ کراچی ہو، لاہور ہو، ملتان ہو، اسلام آباد ہو، اینی ویئر، اور فیصل آباد ہو، تو بڑے بڑے شہر اور اسی طرح ولیج ایریا میں بھی۔ تو شرم آنی چاہیے، شرم کے ناخون لینے چاہیے تھے ان وزیروں کو، اس وقت کے پالیسی میکرز کو، اس وقت کے سوچنے والوں کو۔ اور ضیاء الحق نے انہیں کھلے لائسنس دیے تھے، ڈرگز، ویپنز اور یہ ساری چیزیں۔ تو یہ وہاں پہ بھی جہاد کرتے تھے افغانستان میں، اور یہاں پہ بھی آ کے پھر کارروائیاں کرتے تھے، اور کارروائیاں اہل تشیع کمیونٹی پہ، امام بارگاہوں پہ۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو جتنے بھی جلسے ہوتے تھے ان کے اوپر یہ حملے کرتے تھے۔ اب ان باتوں کے اندیشوں کو ذرا سمجھتے آئیے گا۔ تو لوپ ہولز تھے ضیاء الحق کے، اور آج آپ یہ کانٹے خود نکال رہے ہو۔ اور وہ بھی ایک آرمی جنرل تھا اور امیر المومنین نعوذ باللہ من ذالک بننے جا رہا تھا، اور اسی طرح ڈکلیئر کرنے والا تھا اگر طیارہ اس کا نہ گرتا۔ تو انہوں نے ان کو شے دی راشن وار میں، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو افغان وار میں۔ تو شرم کے ناخون لینے چاہیے تھے بالکل ہی اس وقت جنرل ضیاء الحق کو بھی اور اس کی ٹیم کو بھی، کہ آپ کے پاس پالیسی میکنگ ہی نہیں تھی، اور اتنے قتل عام ہوئے کہ یو کانٹ امیجن۔ اور اسی طرح